قبضہ ہو گیا کس کا؟ انگریز کا۔ میر جعفر ان کا غلام تھا، مگر اس غلام کو بھی صرف 3 سال کی حکومت ملی۔ انگریزوں نے اس کو پھر اتارا اور اس کی جگہ میر قاسم کو بٹھا دیا۔ 3 سال تک میر قاسم اس تخت پر بیٹھا، لیکن پھر میر قاسم کو جب انہوں نے انگریزوں نے اپنی انگلیوں پر نچانا شروع کیا تو میر قاسم نے بھی اس سے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں کے بعد پھر نواب شجاع الدولہ کو لیا اور دلی میں بیٹھی شاہ عالم بادشاہ سے مدد لی، اور پھر اگلی لڑائی بکسر کے میدان میں لڑی گئی۔ یہ سن 1764 میں۔ تو 1764 میں یہاں پھر چونکہ ادھر تعداد زیادہ تھی، ادھر تعداد کم تھی، انگریز پھر جیت گئے، اور جیتنے کے بعد انہوں نے اب بہار اور بنگال دونوں پر قبضہ کر لیا۔ اڑیسہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا، لہذا جنگ کی شروعات جو میدان جنگ شروع ہوتی ہے وہ 1757 سے 1764 تک پہنچی، اور یہاں شاہ عالم سے انگریزوں نے کہا کہ اب تم سرنڈر ہو جاؤ۔ شاہ عالم نے ان سے معاہدہ کر لیا اور 2.5 لاکھ روپے سالانہ معاوضہ لے کر یا نذرانہ لے کر کہا کہ بس ہم دلی کے لال قلعے تک ہی محصور ہو جاتے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب علماء کے سینوں میں آزادی کا خواب انگڑائی لے رہا ہے، اور وہ تیار کر رہے ہیں اپنی قوم کو اور پیغام دے رہے ہیں۔ کوئی اپنے فتوے سے پیغام دے رہا ہے، کوئی اپنے قلم سے لکھ رہا ہے، کوئی اپنی زبان سے تیار کر رہا ہے۔ انگریز خوش تھے کہ ہمارا قبضہ بنگال پر ہوا، اڑیسہ پر ہوا، بہار پر ہوا، مگر نواب اودھ روہیلے پھر ان کے مقابلے پر آ گئے۔ اودھ کے قبضے کے بعد روہیلے اٹھے اور حافظ رحمت خان نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور نہایت سخت مقابلہ ہوا، انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس ملک کی دھرتی پر جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں ہمارے شہدائے وطن کی خون کی بہترین خوشبو نظر آئے گی، اور آج ان کی تمام روحیں ہمیں آواز دے کر یہ پکار رہی ہیں، اے ہندوستان میں اس وقت ترنگا پرچم لے کر خوشیوں کے ساتھ نکلنے والوں، اس موسم میں ہمیں بھی یاد رکھا کرو، اگر یہ آج پرچم تمہارے ہاتھ میں آیا ہے تو ہم نے اپنے جگر گوشوں سے یہ کہا کہ ہم تمہیں یتیم کرانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی بیویوں سے کہا کہ ہم تمہارا سہاگ اجڑوانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی بیٹیوں سے کہا جیسا کہ ابھی ناظم جلسہ اعلان فرما رہے تھے کہ ہم تم سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم غلامی کو پسند نہیں کریں گے۔ لفظ غلام مسلمان کبھی برداشت نہیں کرتا، وہ اپنی پیشانی پر غلامی کا لفظ نہیں لکھوا سکتا۔ انگریز خوش تھا کہ میں نے قبضہ کر لیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا۔ اسی دوران 1766 میں میسور کی ایک چھوٹی سی ریاست نواب حیدر علی کے قبضے میں آ جاتی ہے، اور نواب حیدر علی قبضہ تخت پر بیٹھتے ہی انگریزوں کو للکارتے ہیں اور انگریزوں سے کہتے ہیں کہ انگریزوں یہ مت سمجھنا کہ سراج الدولہ کی شہادت کے بعد، میر قاسم کی وفات کے بعد ہمارا پرچم زمین پر گر گیا ہے۔ اگر تم نے بنگال اپنے قبضے میں لیا ہے تو لیا ہو، لیکن یہ میسور کی سرزمین ہے جہاں میں تمہیں قدم نہیں رکھنے دوں گا، چونکہ انگریز مدراس پر قبضہ کر چکے تھے اور بنگلور کا جو حکمران تھا کیونکہ وہ مسلمان تھا مگر وہ انگریزوں کا وفا خوار بن چکا تھا اور غدار بن چکا تھا، اور ادھر نظام حیدرآباد وہ بھی انگریزوں کا چیلا اور ان کا ایجنٹ بن چکا تھا۔ نواب حیدر علی کی ریاست ایک طرف انگریزوں کی طرف سے دباؤ محسوس کر رہی ہے، دوسری طرف مرہٹے اور نظام ہے جو نواب حیدر علی کی حکومت کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ جزائے خیر دے نواب حیدر علی کو، اس نے 2 جنگیں اپنی زندگی میں لڑی اور انگریزوں کو ہر مورچے پر ہر میدان میں شکست فاش دے کر یہ کہا کہ حیدر نام ہے شیر کا اور میں جنگل کا وہ شیر ہوں
جو شیر سے ایک مرتبہ بچپن میں ٹکرایا تھا تو میں نے اپنا بھالا پھینکا تھا، تلوار پھینکی تھی اور شیر کے چمڑوں میں ہاتھ ڈال کر نیچے کا چمڑا اس کا نیچے کر دیا تھا اور اوپر کا توڑ کر کے پیچھے موڑ دیا تھا۔ اس لیے میری ماں نے میرا نام حیدر یوں ہی نہیں رکھا۔ ایسی کا واقعہ جن میں شکست ہو رہی ہے اور اس کا جمع سال بیٹا نواب فتح علی جس کا عرف سلطان ٹیپو ہے، وہ بھی میدان جنگ میں تھے۔ باپ بیمار ہوئے، بیٹے کو بلایا، بیٹے آؤ، کچھ وصیت کرنا چاہتا۔ سلطان ٹیپو میدان ہی میں تھے، چلنے کی تیاری کر رہے تھے، اگلے سے مقابلہ کر رہے تھے۔